بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. شرح باب ہدی اشر کے سبق نمبر 9 میں ہم سابقہ جو ابحاث ذکر کیے ہیں، سابقہ اسباق کا جو ذکر کیے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ تمارین ہم نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں، کچھ سوالات، اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ کہ ما هو الداعی لتالیف کتاب الباب الحادی عشر ولماذا سمی بهذا الاسم؟ اس کتاب کو کتاب باب حادی عشر کیوں کہتے ہیں اور اس کو اس کا یہ نام کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب ابتدائی درس میں عرض کیا تھا کہ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی تھی، اور علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تلخیص کی تھی، تلخیص المصباح کے نام سے۔ جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی تھی مصباح المتہجد، اور جناب شیخ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص المصباح کے نام سے کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے 10 ابواب بنائے تھے، اور اس کے بعد 11ویں باب کا اضافہ کیا تھا، جس کی بنا پہ اس کا نام ہے الباب الحادی عشر۔ وہ جو پہلے 10 باب ہے ان کا تعلق فروعات دین، دعا اور فقہ احکام کے ساتھ تھا، اور یہ جو باب حادی عشر کا اضافہ کیا ہے اس میں اصول الدین کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ دوسرا سوال کہ ما ہی اقسام الوجوب ومعرفت الدین ومعرفت اصول الدین تقع فی ای منہما؟ وجوب کی کیا اقسام ہیں اور اصول الدین کی معرفت ان میں سے کس میں پڑتی ہے؟ یہاں وجوب سے مراد وجوب عینی بھی ہے، اور وجوب سے مراد وجوب مطلق ہے، یعنی کچھ ایسے واجبات ہیں کہ جو بعض چیزوں پہ متوقف ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں واجب مشروط ہے، وجوب مشروط، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو کسی شرط پہ موقوف نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ عرض کی تھی کہ شرائط سے مراد ہماری شرائط خاصہ ہے، شرائط عامہ تکلیف وہ تمام واجبات بھی موجود ہیں، جس انسان کا عاقل ہونا، قادر ہونا، بالغ ہونا، یہ شرائط تکلیف میں ہوتی ہیں۔ ومعرفت اصول الدین تک فی ای منہما، اصول الدین کی معرفت ان میں سے کس وجوب میں؟ ایک تو وجوب عینی ہے، ہر شخص پہ واجب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ وجوب مطلق ہے، وجوب مشروط نہیں ہے۔ من هو المکلف، مکلف کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جس کو تکلیف دی جائے۔ اس کی تعریف بیان کی تھی کہ وہ انسان الحی البالغ العاقل، عاقل ہر وہ انسان کے جو زندہ ہو اور عاقل ہو اور بالغ، اسے کہتے ہیں مکلف۔ چوتھا سوال ہے کہ ما ہے اصول الدین؟ اصول الدین کون کون سے ہیں؟ اصول الدین مشہور و معروف توحید، عدل، نبوت، امامت القیامت۔ وما السبب فی اعتبار اصول الدین اصولا للدین، ان کو اصول الدین کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے؟ چونکہ جتنے بھی معارف ہیں وہ انہی اصول پہ موقوف ہیں، اس کے بارے میں ہم نے مفصل گفتگو کی تھی کہ جتنے بھی بعد میں معارف ہیں وہ سارے کے سارے، اور جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے انہی اصول پہ موقوف ہیں، لذا ان کو اصول الدین کہا جاتا ہے۔ پانچواں سوال مد دلیل الذی یستند علیہ فی وجوب معرفت اصول الدین، اصول الدین کی معرفت کیوں واجب ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ اصول الدین کی معرفت واجب ہے؟ تو عرض کی تھی کہ اس میں دروا کے 3 دلیلیں ہیں، ایک دلیل اجماع ہے، کافت المسلمین کا اجماع ہے، اور دوسری دلیل عقلی تھی، اور تیسری دلیل سمعی تھی۔ چھٹا سوال ما هو الدلیل العقلی علی وجوب المعرفہ، معرفت کے معرفت سے مراد اصول الدین کی معرفت کے وجوب پہ کون سی دلیل عقلی تھی؟ تو عرض کی تھی کہ یہ جو دلیل ہے یہ حقیقت میں 2 دلیلیں تھیں۔ ایک دلیل دفع خوف المحتمل، خوف احتمالی کا دفع کرنا واجب ہے، اور دوسری دلیل کیا تھی؟ شکر المنعم، منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے،
تو اس بنیاد پہ اصول الدین کی معرفت واجب ہے۔ ساتواں، ما هو الدلیل النقلی علی وجوب المعرفہ، معرفت کے وجوب پہ دلیل نقلی کون سی تھی؟ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی دو آیات شریفہ ذکر کی تھی اور درمیان میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف بھی ذکر کی تھی۔ مزید آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں۔ 8واں سوال، ابحث عن روایت غیر ما ذکر فی الکتاب تدل علی وجوب المعرفہ، کتاب میں روایت ذکر کی گئی تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جناب نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس آیت شریفہ کہ جس میں اولو الالباب کو ذکر کیا گیا تھا کہ اولو الالباب الذین یذکرون اللہ، اولو الالباب وہ افراد تھے کہ جو یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو یہاں پہ جناب نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ افراد کہ جو ان آیات کو پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی خدا کی اس کی صفات کی معرفت حاصل نہیں کرتے تو ان کی جناب نے مذمت ذکر کی تھی۔ تو اس کے علاوہ آپ کوئی روایت ذکر کریں، امید ہے کہ آپ حضرات حتماً اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی روایت ڈھونڈ لیں گے۔ سوال نمبر 9، ناقص قول المصنف ولما واجبت المعرفہ واجبت ان تکون بالنظر والاستدلال، مصنف کا یہ قول کہ جب معرفت واجب ہے تو ضروری ہے کہ یہ معرفت نظر اور استدلال کے ساتھ ہونی چاہیے، تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پہ آپ کس طریقے سے مناقشہ کر سکتے ہیں؟ یہ اصل میں انہوں نے اس وجہ سے یہ سوال ذکر کیا ہے کہ چونکہ کچھ ایسے علماء کرام جیسے جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ اور اس طرح بعض اور بھی کافی سارے افراد تھے کہ جو اس بات کے قائل تھے کہ اس میں تقلید جائز ہے، اس میں تقلید اصول الدین میں تقلید جائز ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ عامت الناس وہ ایک تو ان اصطلاحات کو نہیں سمجھ سکتے، اور جو چیز واجب ہے اصول الدین میں وہ ایمان اور یقین، اگر یہ ایمان اور یقین انسان کو تقلید کے ساتھ حاصل ہو جائے تو فرماتے ہیں کافی ہے۔ تو اس بنیاد پہ اگر کوئی مصنف کی اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا اور جناب شیخ طوسی علیہ رحمہ جیسے افراد کی اس معاملے میں دلیل لینا چاہتے ہیں تو وہ یہی ہے۔ مزید آپ خود انشاءاللہ کوشش کریں۔ 10واں سوال، ما السبب فی انہ لا یجوز معرفۃ اللہ تعالی بالتقلید، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی معرفت تقلید کے ساتھ جائز نہیں ہے؟ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں آیات شریفہ موجود ہے کہ جن میں تقلید کی مذمت کی گئی تھی کہ معرفت خدا مندی میں وہ کیا کہتے تھے کہ ہم ایک مخصوص طریقے پہ ہیں وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، تو قرآن مجید کی آیات شریفہ اس میں ذکر کی گئی تھی۔ 11واں، هل كل جاهل بمعرفة اصول الدين يستحق العقاب مطلقا ومن هم الذين يستثنون من العقاب، یہ سوال اس کا بھی آخری اس میں ہم نے جواب پیش کیا تھا کہ اصول الدین سے جو شخص جاہل ہے تو آیا وہ عقاب کا مستحق ہے؟ تو عرض کی تھی کہ جاہل سے مراد جاہل مکثر ہے، لیکن جو جاہل کاثر ہے جی نہیں، چونکہ اس تک کلمہ حق پہنچے نہیں تو وہ کس طرح اس کے بارے میں تبدو کر سکتا ہے۔ وَمَنْ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَثْنُونَ مِنَ الْعِقَابِ، وہ کون سے افراد ہیں کہ جو عقاب سے مستثنی ہیں؟ جاہل کاثر مراد ہے کہ وہ افراد کے جو بیچارے جہل قصوری رکھتے ہیں ان کے لیے عقاب نہیں ہے۔ تو یہ 11 سوالات دیے گئے، انشاءاللہ آپ خود بھی کوشش کریں ان سوالات کو حل کرنے کی۔ سابقہ جو دروس دیے گئے ہیں ان میں ہم نے بھی سوالوں کا ایک مختصر جواب پیش کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ جو سوالات دیے گئے ہیں یہ طلاب گرامی کے لیے ہیں تاکہ وہ خود ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم الفصل الاول فی اثبات واجب تعالی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے جو ادلہ وغیرہ ہے اور اس پہ اس ٹاپک پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ درس میں ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین
الطيبين الطاهرين.